اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب عورت دیکھے اپنی خواب میں وہ جو دیکھتا ہے رجل اے فی حکم احتلامہا جی باب عورت دیکھے اپنے خواب میں وہ جو دیکھتا ہے رجل تو کیا حکم ہے؟ اخبارنا مالک قال اخبارنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان ام سلیم قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما يرى الرجل اتغتسل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة لك وهل ترى ذلك المرأة صلی اللہ قال فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك ومن أين يكون الشبه شبہ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر روایت کی گئی ہے جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت دیکھے خواب میں مثل اس کے جو دیکھتا ہے رجل تو کیا غسل کرے؟ بینستور لکھے مسند احمد میں قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے عورت یہ کہ زوج اس کا اس سے مجامت کر رہا ہے خواب میں تو کیا حکم ہے جی؟ تو اتغتسل اے یجب علیہ الغسل جی فقال تو آپ بینستور لکھے اب اس میں استحباب ہے عدم حیا کا مسائل شریعہ میں مسئلہ پوچھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو فقال تو پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں یعنی اذا رأت ہاں پس چاہیے کہ غسل کرے، گل پوری ہوگی۔ پس فرمایا جناب ام سلیم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تیرے لیے کیا دیکھتی ہے یہ عورت؟ کیا عورتیں بھی یہ بات دیکھتی ہیں جی؟ قال ایک نسخے میں قالت جی یا قال بھی جناب عروہ اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ پس توجہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پس آپ نے فرمایا تاربت یمینوں کے اور کہاں سے ہوتی ہے مشابت؟ اگر عورت جو پانی نہیں تے بچہ ماں دے مشابہ کے میں ہوئے گا تو جدو پانی ہے وہ تو پھر یہ واقعہ ہو سکتا ہے خواب والا جی سنیں جی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جی۔ جناب عروہ بن زبیر سے یہ بات کہ جناب ام سلیم نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت دیکھے خواب میں مثل اس کے جو دیکھتا ہے رجل تو کیا غسل کرے؟ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پس چاہیے کہ غسل کرے۔ پس فرمایا جناب ام سلیم کو حضرت عائشہ نے اف تیرے لیے اور کیا دیکھتی ہے یہ عورت؟ تو
زبیر کہتے ہیں پس توجہ کی جناب عائشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس فرمایا طالبت یمین کی، اور کہاں سے ہوتی ہے مشابہت؟ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ قولہ ان ام سلیم، ابن عبد البر نے کہا، موطا امام مالک دے شارح نے ابوالولید باجی ابن عبد البر جی، انہوں نے کہا، فرمایا ابن عبد البر نے قضا اسی طرح ہے وہ موطا میں، اور فرمایا اس میں کہ ابن ابی اویس عن عروہ عن ام سلیم، بھئی اتھے انجی ہے بچ واسطہ کو نہیں ہو رہا، اور کل من، ہر وہ جو روایت کرتا ہے یہ حدیث ام مالک نہیں ذکر کرتے اس میں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، ان میں کہ میں جانتا ہوں، مگر ابن ابی الوزیر اور عبداللہ بن نافع، کیونکہ وہ دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ام مالک عن الزہری عن عروہ عن عائشہ، اب موصول ہوگی جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم، اور تحقیق موصول کی ہے اس کو امام مسلم، امام ابو داود نے من طریق عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، ام سلیم کا مختصر سا تعارف۔ ام سلیم یہ بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب ہیں۔ اختلاف کیا کہ ان کے نام میں بعض نے کہا سہلہ، بعض نے کہا رمیلہ، تو بعض نے کہا ملیکہ، بعض نے کہا غمیصہ۔ تو یہ مالک بن نضر کی بیوی تھیں، جو کہ انس بن مالک کے والد ہیں، جاہلیت میں، اسلام آنے تو پہلے۔ تو پس پیدا ہوا ام سلیم ان کے لیے انس، تو پس جب ام سلیم اسلام لے آئیں نا، سونے آ گئے اسلام لے آئیں، تو پیش کیا گیا اسلام ان کے زوج پر و مالک پر، تو پس ناراض ہو گیا وہ جناب ام سلیم پر، اور نکل گیا شام کی طرف، تو وحالہ کا ہونا ان وقت قسمت ستی ہوئے تھے کی ہوئے پتر جڑے نے نا جی، وہ لوکاں دے سراں دا تاج ہیں، کون؟ انس، سونے دے او 10 سال دے خادم، ابا جڑا کیڑے پاسے جا ڈگا جی۔ تو پھر وخالف علیہا بعدہ، پھر جناب ام سلیم نے مالک کے بعد ان سے شادی فرما لی جناب ابو طلحہ انصاری نے، پس پیدا ہوا ان کے لیے عبداللہ بن ابی طلحہ۔ وہی واقعہ، وہ بچہ فوت ہو گیا، راتی قربت کی تھی، کون واقعہ بھول گیا جی، جناب طلحہ کو بیٹا پیدا ہویا نا، حقوق وہ بھول گئی جی، گل تنوں پاکہ سارا سنایا سی جی۔ جناب طلحہ نال شادی ہوئی نا، کنہ نال؟ ابو طلحہ نال، کنہ دی؟ جناب ام سلیم دی، تو بچہ جمیا کو ہو گیا سال 6 مہینے دا، بیمار سن جناب جڑے نا طلحہ، ابو طلحہ گئے کہ کم، واپس آئے تو گئے تو پچھو بچہ فوت ہو گیا، جناب ام سلیم جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا جی، سمجھ آتی بھی۔ تو پھر جناب ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا بچے دا کی حال ہے، فرمایا وہ اگے نالوں بڑا سکون ہے جی، اگے نالوں۔ تو پھر آپ چونکہ سفر تو تھکے آئے سن، کھانا کھادا، عشاء دی نماز پڑھی، راتی ظاہر کچھ دن گزر گئے سن، جناب ام سلیم نال قربت کی تھی جی، اٹھے غسل کیتا، جس لئے سارا کچھ کر لیا، تو ہون پوچھا ام سلیم کہ ایک مسئلہ دسو بھی جن دی امانت ہوئے وہ واپس لے جائے تو پریشان ہو بھی دے کہ جن نہیں، تو فرمایا پھر وہ بچہ جس ذات دیتا سی وہ لے گئی جی۔ ہوں ابو طلحہ اس گل تو بڑے حیران ہوئے بھی ویکھو انہیں ایڈے صبر کیتا ہے، روٹی کھوائی، پھر نماز وہ تو پڑھنی سی، یعنی قربت سارا کچھ ہو گیا ہے۔ صبح ابو طلحہ آگے کہ یا رسول اللہ ام سلیم عجیب عورت ہمت والی، سارا واقعہ سنایا، سونے فرمایا کہ راتی کٹھے ہوئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔
فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں بیٹا دے گا آ عبداللہ اوے تے ان دے اگوں 10 پتر جمے سن پڑھایا سی تینوں سارے دے سارے اپنے زمانے دے علامہ سن تے قاری سن جی 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 عجیب بندے ہوتے سی واقعی تینوں سارا بھول گیا جی 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 سن جی جی پہلے بار سنے چلو ٹھیک ہے پھر کسی تقریر سنایا ہونا تو اگوں آ جائے گا حدیث پاک تو یہ بیٹا پیدا ہوئے سنتے ہو تو یہاں پھر اگوں 10 بیٹے ہوئے جی تو وہ سارے دے سارے جڑے سن وہ اپنے زمانے دے بہت بڑے علامے سن جی وہ جڑے فقہائے مدینہ نہیں ہے انہوں یہ بھی سن یہاں دے پتر جی اچھا خیر استیاب اچھا جی تعارف آ گیا تو مطلب ہے جڑا مالک ہے نا یہ کفر تے مرے ہے مطلب کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پڑھی رکھو جی دھیان کرے جی سمجھائی جی اے شاباش تے اچھا جی مک گئی گل والے مسلم ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے بھی روایت ہے جات ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت لہو پس انہوں نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں اور جناب عائشہ صدیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھیں جی قولہ فقال کی نظر آ رہے ہیں اور ابن ابی شیبہ میں ہے فقال سونیا فرمایا کہ کیا پاتی ہے عورت خواہش خواب دیکھتی ہے تو اس میں خواہش پاتی ہے عرض کی امید ہے یا رسول اللہ فرمایا کیا پاتی ہے تری بھی عرض کی امید ہے بھی انج ہویا ہوئے گا جی تو سونیا فرمایا کہ پھر چاہیے کہ غسل کرے پس ملاقات کی ام سلیم سے نسوہ نے سرکار دی زوجہ پس انہوں نے کہا کہ فضحتنا جی کہ تو نے رسوا کر دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو کی گل پوچھ بیٹھی ہے جی تو قالت انہوں نے کہا ما کنت لانتہی حتی عالم فی حل انا کیے انت لفظ ہے آنا ام فی حرام ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا میں نہیں رکوں گی حتیٰ کہ جانوں گی میں ہر حلال حرام خلاصہ یہ ہے جی میں سونے کو مسئلے پوچھ لینا اچھا جی اب اس میں ہے کہ وجوب غسل عورت پر کس سبب سے صرف خواب نال نہیں کہ انزال بھی ہو جی اور نفی کرنی ابن بطال کی اس میں خلاف کی نفی کی ہے لیکن روایت کی ہے اس کے ابن ابی شیبہ نے عن ابراہیم نخی و اسناد جید وہ پیچھے جلایا جی فیدفع استبعاد النووی صحت و قضا فی شرح زرقانی یہ بھی موت امام مالک دی شرح زبردست فقالت قال الولی عراقی کہ انکار کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے باوجود جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلیم کو انکار کیوں کیتا اس لیے کہ نہیں لازم آتا شے کے حکم کے ذکر کرنے سے شے کا بے مسئلہ پوچھنے کو تحقق تو لازم نہیں نا فقہاء نے کنیاں جزیاں بنائی آئی تک پیش ہی نہیں ہوئی اس واسطے بھی ہو سکتا ہے جی سنیں جی عن عائشہ تا فی حدیث ایک دوسری حدیث وچ کہ وہ جناب ام سلمہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا ام سلیم کو یہ دوسری زوجہ ہے قال قاضی یاز احتمال ہے کہ وہ دونوں نے انکار کیا ام سلیم پر اگرچہ اہل حدیث کہتے ہیں اہل محدثین کہتے ہیں یار حالانکہ اگرچہ محدثین کہتے ہیں کہ بے شک صحیح یا ام سلمہ نہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ابن حجر فرماتے ہیں حاذا جمع حسن اس لیے کہ نہیں ممتنع حاضر ہونا جناب عائشہ صدیقہ کا جناب ام سلیم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مجلس میں تو ام سلیم آئی ہوئے تو دو میں ہوں انہیں بھی پوچھا انہیں بھی پوچھا ہوئے
جی بھائی جس نے اٹھیاں کون ام سلیم تو جناب ام سلمہ جناب عائشہ کا دونوں نیڑے چلی جائیں گے دونوں پوچھا جی ایک کیتا ہے تو جی تے او جناب ام سلمہ جی انہوں نے دسیا انہوں نے کہا کہ میں پوچھیا ام المومنین میں انہوں کو پوچھا تو ٹھیک ہے تمہیں گل سچی ہے نا کوئی تجب نہیں ہے گا جی جی سمجھے ہی اے شاباش جی تے آپ نے کہا ام المومنین اف اللہ کے کی اے ذرا سمجھ لو یار قاضی ایاز رحمہ اللہ نے فرمایا یہ استحقار اللہ کے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے استحقار میں مانا سمجھتے ہو اور اصل اف کا وسخ الازافیر انما جڑی محل ہے نا انہوں اندن کی اور اس کے اندر 10 لغتیں ہیں وہ وچ لکھیاں جے ساریاں جی دے لو دے پھیرا میں کلی گل کر کے دساں جی ان کو مسئلہ تو نہیں بھیجنا بھی زبراں زیراں جی بھی اندے وچ لفظ نہیں کہڑا اف اندے وچ 10 لغتاں نے بھائی پہلے بالکسر بالضم بالفتح اف 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 بغیر تنوین کے اف 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 تنوین کے ساتھ افن 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 اور یہ مع ضم الحمزہ فہے یا ست لغات اچھا جی الی آخر تک ہو گئی چلو جی وحل ترا کی ام المومنین نے پوچھا عورت دیکھ دی ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ نہیں ہر عورت ان کو اطلام ہوتا ضروری نہیں کہ ہر نو وگرنہ آپ نہ انکار کرتے ہیں اس کا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت قال ابن عبد البر کہتے ہیں اور کبھی پایا جاتا ہے عدم اطلام بعض رجال میں بھی ایسے مرد بھی ہوندے ہیں جی لیکن کل تو میں کہتا ہوں کون سا معنی ہے اس سے یہ کہ ہو یہ بات خصیصہ لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان کو یہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا اطلام والا جیسا کہ انبیاء اطلام سے پاک ہیں کیونکہ اطلام شیطان کی طرف سے ہے نہیں مسلط شیطان ان پر اسی طرح انبیاء پر اسی طرح سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر بھی سرکار کی عزت کے لیے قذافی تنویر الحوالق جی اتنے پرسوں تو والا دیتا سی یہ بھی سرکار دے ازواج دا خاصہ ہے گل آئی سی پڑھ لیا جنا اچھا جی تارے بات یمین ہو کے کی اللہ نے کیا یہ سونے فرمایا نا حضرت عائشہ صدیقہ نو کہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ میں خلاف کثیر ہے منتشر ہے سلف اور خلف کے لیے جی بے اندہ مطلب کی ہوں ہے اصح اور اقوا وہ ہے کہ اس پر موقع کون ہے کہ انہا کلمہ یہ کلمہ معنی اس کا ہے کہ افتقرتے جی کہ تو غریب ہوئے تو افتقار لیکن عرب عادت ہو گئی ہے ان کلموں کے استعمال کی نئے قصد کرتے حقیقت کا اس کے حقیقی اصلی معنی کا بس ذکر کرتے ہیں تاربت یدا کا قاتلہ اللہ لا ام لا کا ساکو لت ہو امہ ویل ام ہی زمانہ سمجھا نہیں کون ہوتے پہ جی سارا لفظ بھی بولتے رہتے ہیں تے وہ ماشباہا ہو کہتے ہیں ان کو شے کے انکار کے وقت یا زجر اس شے سے تو لغوی معنی مراد نہیں ہوندا تو سونے بھی اس محاورے کے مطابق لفظ استعمال کر دینے معنی مراد نہیں ہے سنے ہی کہ معنی مراد نہیں تو لفظ بھی بولے جاندے ہیں جی تو اے جڑا نا بھی ہر بولی چ یہ کچھ محاورے ہوندے نے تے جنہاں معنی مراد نہیں ہوندے جی اے مطلب ہے جی چلو جی تھوڑی بولیاں جو لفظ آن کے کئی جی استاداں دی بولیاں جو کہ بولتے رہتے ہیں جی چلو
اشبہ کی بے کسر شین سکون با، ایک شابہ ہن بے فتح ما، یہ دونوں لغتیں مشہور ہیں، شابہ ہن بھی تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ ولد پیدا ہوتا ہے مائل رجل اور مائل، پس جون سان دونوں کا غالب آتا ہے، ہوتی ہے مشابہت اس کے لیے، جڑا پانی غالب ہے نا او پیدا ہونے والے بچوں مشابہت زیادہ ہوندی، جب ہو عورت کے لیے، جب ہے، اور بس گل مگی، جب ہے عورت کے لیے منی تو منی کا انزال اور منی کا خروج عورت سے ممکن ہے، ایک کڑا مسئلہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اے بے وجوہ بالغسل علی المرات، جب کہ دیکھے مثل اس کے جو دیکھتا ہے، اور دیکھے عورت تری، اور روایت کی گئی ہے جناب کن سے فی غیر روایت الاصول، کہ آپ نے فرمایا کہ جب یاد کرے عورت احتلام اور انزال اور تلذذ اور نہ دیکھے بن منی تو لازم ہے اس پر، لیکن شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں کہ نہیں لیا گیا اس روایت کو، ذکر کیا اس کو صدر الشریعہ نے اور اعتماد کیا اس روایت پر صاحب ہدایہ نے مختار النوازل میں اور تجنیس اور مزید میں، لیکن یہ تعویل ضعیف ہے، اول یوبل طبی اعتماد کرنا یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سیاق نصوص واردہ اس مسئلے میں شاہد ہے اس پر کہ وجوب غسل بے رؤیت البلل ہے، لا بے مجرد تذکر ہے۔ باب مستحاضہ کا قول الجوہری استحیدت المرأۃ استمر بها الدم بعد ایامها فہی مستحاضۃ، بے شک روایات مستحاضہ میں مختلف جدا ہیں، مشکل ہے جمع کرنا ان کے درمیان، اور تحقیق جمع کیا ان کے درمیان ہمارے شیخ نے اوجز المسالک میں، اس میں رجوع کریں جی۔ باب مستحاضہ کا اخبارنا مالک قال حدثنا نافع عن سلیمان بن یسار عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة كانت تحرق الدم على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستفتت لها ام سلمة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب فلتصلي۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ زوجہ پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک عورت بہاتی تھی خون کو، ان کا خون نہیں رکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانہ پاک میں علی عہد ایفی زمان ہی، یعنی معنی دسیا نا تاکہ انہوں پکال وہ لفظ حدیث پاک جکنی بنا دا علی عہد کی مطلب بندہ ہے سرکار کے زمانہ پاک میں۔ پس فتویٰ پوچھا ان کے لیے جناب ام سلمہ نے، انہوں نے سرکار دی زوجہ پاک نے کہ میرے بارے سے مسئلہ پوچھو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہیے کہ نظر کرے راتوں کو اور دنوں کو، وہ کہ وہ حیضہ ہوتی تھی مہینے سے پہلے سے کہ پہنچی اس کو، الذی وہ شے کہ پہنچی اس کو، تو پس چاہیے کہ چھوڑ دے نماز اور روزہ بھی، اور ان دونوں کے مثل باقی کام، اندازہ اس کا ہر مہینے سے انہیں دن چھڑ دے وے۔ پس جب خلفت اے تارکت ایام الحیض الذی کان تحت برا، پس جب
چلے جائیں وہ دن بھی وہ دن انہیں گزر جان جن پہلے انہیں حیض آتے سن 3 4 5 6 7 پس چاہیے کہ غسل کر لے پھر استفسار کرے کپڑے کے ساتھ، یعنی اپنی شرمگاہ میں ایسی جگہ کپڑا رکھے بند کے تاکہ خون مزید نہ آگے پیچھے پھیلے، تو پس چاہیے کہ نماز پڑھے. سمجھے ہی؟ منع کرو شابہ. روایت کی گئی ہے زوجۃ النبی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عورت بہاتی تھی خون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. پس فتویٰ پوچھا اس کے لیے جناب ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پس فرمایا سرکار نے چاہیے کہ نظر کرے راتوں میں اور دنوں میں. وہ رات دن کے حیضہ ہوتی تھی مہینے سے پہلے اس سے کہ پہنچے اس کو، وہ پہنچتا ہے اس کو. پہنچی نہ پہنچی ہے اس کو، وہ شے کہ پہنچی ہے اس کو. بس چاہیے کہ چھوڑ دے نماز اندازہ اتنا مہینے سے. پس جب پیچھے چھوڑ دے وہ عورت ان دنوں کو. پس چاہیے کہ غسل کر لے، پھر چاہیے کہ استغفار کرے کپڑے کے ساتھ. پس چاہیے کہ نماز پڑھے. قال محمد لہٰذا نأخذ وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي إلى وقت آخر وإن سال دمها وهو قول أبي حنيفة. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہم اور وضو کرے ہر نماز کے پورے وقت کے لیے اور نماز پڑھے ما شاء من الفرائض والنوافل، دوسری نماز کے وقت تک اگرچہ جاری ہو خون اس کا. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہی مسئلہ معذوروں کا یہیں سے ثابت ہوا. چلو اور وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے اور نماز پڑھے دوسرے وقت تک اگرچہ جاری ہو خون اس کا. وہو قول ابی حنیفہ. قولہ عن ام سلمہ ابن عبد البر نے فرمایا ہاکذا رواہ مالک و ایوب رواہ لیث بن سعد و صخر و عبید اللہ بن عمر عن نافع عن سلیمان ان رجلا اخبرہ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال النووی فی الخلاصہ حدیث صحیح رواہ مالک و شافعی و احمد و ابو داود و النسائی باسانید علی شرط البخاری و مسلم. لہٰذا نئی توجہ کی جائے گی انقطاع کے دعویٰ پر. جناب کہ انقطاع ہے جناب عروا دے میں جنا او بچ انقطاع کو نہیں ہے گا حدیث متصل ہے جی، وہ ادھر نہیں توجہ کی جائے. عن ام سلمہ ان امرأۃ قال ابو الولید باجی کہ وہ فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں. نام پتہ ہے نا پہلے او البی کبیر تو سنتے پہ. اور تحقیق بیان کیا اس کو حماد بن زید و سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہما نے اپنی حدیثوں میں عن ایوب بن سلیمان ابن یسار. کل تو اسی طرح وہ مبین ہے سنن ابی داود میں بھی میں روایت وہ ہے بن ایوب قذافی تنویر. قولوا طہرا کو قال ابو الولید باجی ہاں ہراکا میں بدلے حمزہ کے ہے. اراکا کو حمزے کو ہا سے بدلا کر ہراکا کہا جاتا ہے. اراک الماء یریکہ و ہراکہ یحریکہ ہراکتن اراکتن ہراکتن. قذافی تنویر الدم منصوب ہے تحراک تحراک ہی الدم وہی منصوبہ للتمجیز. قال ابو الولید باجی دفع و یجوز دفعہ ولا تقدیر تحراک دماؤہا. رفع بھی جائز ہے. قولوا فاستفتت بامرھا لذالک. پس دار قطنی کی روایت میں ہے کہ حکم دیا عرض کی جناب فاطمہ بنت ابی نے یہ کہ پوچھیں جناب ام سلمہ ان کے لیے اور معاذ خود نہیں پوچھا بوجہ حیا کے. تو سونے فرمایا لتنظر اللیالیا حجت پکڑی اس کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک مستحاضہ معتادہ لٹائی جائے گی اپنی انہیں جی میزت ام سنیں جی موافق ہو اس کی تمجیز اس کی عادت کے یا نام عام کر دیتے ہیں ان واپس لوٹانا ہے. یعنی حجت پکڑی اس کے ساتھ انہوں نے جنہوں نے کہا کہ مستحاضہ معتادہ جن پہلے عادت سی تو اس کو اپنی عادت کی طرف لٹایا جائے. خواہ وہ اپنی عادت کا امتیاز کر سکے یا پھر جو موافق ہو جو اس نے تمجیز کی ہے
ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਯਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ بھی انہوں اپنی عادت وال لٹانا ہے۔ اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں سے ایک اور اشہر روایتین عن احمد رضی اللہ واصح قول یہ شافعی ہے وہ مذہب مالک انہا، یہ کہ لٹائی جائے گی اپنی جب کہ وہ ممیزہ نہ ہو، وگرنہ لٹائی جائے گی اپنی۔ اور دلالت کرتا ہے اس پر قول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث فاطمہ تا، کہ جب فاطمہ بنت کہ جب کہ ہو جب اذا کان دم الحیض، جب ہو دم حیض تو پس بے شک وہ ہوگا کالا، پہچانا گیا۔ رواه ابو داود۔ اور جواب دیا لوگوں نے اس حدیث سے، اس احتمال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ غیر ممیز ہے، پس حکم کیا اس پر اسی کے ساتھ، اور شاید کہ وہ تھے اس کے لیے احوال تھی، بعض میں ممیزہ اور بعض میں لیسا بے ممیزہ۔ ممیز یہ نہیں بھی عقل ہے، عقل نہیں، عقل ہے وہ بھی امتیاز کرنا بھی دن کنے سن تے کیڑے سن، گل بھول بھی تو سکتی ہے نا بھی ہر مہینے دے پہلے نوں تے آؤندے نے دن، 10 نوں آؤندے نے، 15 نوں آؤندے نے، مختلف عورتاں دے جنم، کیونکہ جدوں بچی پہلی باری بالغ ہوندی ہوئے تے نہیں کہ بھی چاند دی پہلی تاریخ نوں بالغ ہوے، جدوں بھی ہوئی تے ہر مہینے پھر اس دے مطابق اندا نظام چل پیندا ہے۔ جی سمجھدے ہو؟ اچھا جی، قولہ والایام قد یستنبط، دھیان کرا جائے تحقیق مستنبط کی گئی اس سے کہ اقل مدت حیض کی کتنی ہے، اور اکثر اس کی او کتھوں سمجھی، اور اس لیے کہ اقل وہ کہ بولا جاتا اس پر لفظ ایام کتنے ہیں، اور اکثر اس کا جو ہے وہ کتنے ہیں، اور وہ جو کم ہے 3 سے ان کو یومان کہتے ہیں، یہ 10 سے اوپر ہیں وہاں تمجیز یومن آتی ہے۔ اندنا استنباط لطیف ہے، لفظی نکتہ بڑا سوادی۔ پس چاہیے کہ چھوڑ دیں نماز کو، اس میں دلالت ہے حائض کے لیے ترک صلاۃ پر اور نہیں قضا اس پر، اور یہ ہماری جماعی ہے، خلاف ہے واسطے خوارج کے ذاکر ابن عبد البر، کیونکہ حروریہ کیا سی نا، تو پھر انہوں نے وہی مذہب ہے نا کہ بھئی جد روزے دی قضا ہے، حالانکہ وہ نماز تو دوجے نمبر تے وے وہ تو اہم اتنا نہیں تو نماز اہم ہے جی، تو لہٰذا بھی جڑا نا بھی پھر نماز بھی قضا ہونی چاہیے جی۔ سمل یوں نہ آکھیا حروریاں، سمل تستغفر قال فی النہایا، او کیا ہے، او نہایہ ابن اسیر دی، اور جدہ ادھر پالا پڑھ دے پر حدیث دے لغوی معنی بیان کیتے، او النہایا۔ سمل تستغفر قال فی النہایا، کہ وہ یہ ہے کہ باندھے اپنے فرج کو ایک چوڑے کپڑے کے ساتھ، بعد اس کے کہ بھرے وہ قطن اور وسوق کرے اس کی مضبوط باندھے اس کی دونوں طرفوں کو کسی شے میں، کہ باندھے اس کو اس کے وسط پر۔ یہ ماخوذ ہے سفر الدابہ، وہ جو ڈالا جاتا ہے دابہ کے دم کے نیچے، اور کھوتیاں کوڑیاں دے پچھل تھلے نہیں پاندے ہو جہدے نال کاٹھی کھلو کے رہندے، کڑجالا ہوندا تے کو ہوندا جی، یاد ہے کہ کوئی نہیں ویکھیا ہوئے جی، انہوں اصل چ کہندے نے جی وہ، تے بھئی یہ اندے کولوں ماخوذ ہے جی۔ اوکے دیں گے، اور سفر الدابہ انہوں آتے جی۔ وَبِهَذَا نَأْخُذُ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ مَرَّةً عِنْدَ، بس اکو باری، اور کہا قوم نے واجب ہے اس پر یہ کہ غسل کرے، ظہر کے لیے اصل کے لیے غسل، اور مغرب اور عشاء کے لیے اور صبح کے لیے، اور 3 غسل ہو گئے، ساریاں مسئلے پڑھے جی۔ اور روایت کی گئی اس کی مثل حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے، وقال آخرون، غسل کرے ہر دن میں 1 مرتبہ، جس وقت میں چاہے 5 نمازاں دا ہو گیا، روایت کی گئی حضرت مولا علی پاک سے بھی۔ اور ایک قوم نے کہا کہ غسل کرے ظہر سے اگلے دن، اور ہر ایک کے لیے وجہ ہے، وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَ، اس طرف گیا ہے۔ وقد باسط الکلام فی ابن عبد البر فی التمہید، حمل کیا ہمارے صاحب نے اخبار جو وارد ہے غسل میں، لِكُلِّ صلاۃ وَنَحْوِهَا عَلَى الاستحباب، کیوں؟ بے دلیل اخبار جو دلالت کرتی ہیں ایک غسل کی کفایت پر۔ قال اخبرنا مالک قال اخبرنا سمی مولى ابی بکر بن عبد الرحمن
ان القعقاع بن حکیم وزید بن اسلم ارسلاه الى سعید بن المسیب رحمہ اللہ یسألہ عن المستحاضۃ کیف تغتسل فقال سعید تغتسل من طہر الى طہر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلب الدم استثمرت بثوب۔ چلو جی، روایت کی گئی ہے جناب قعقاع بن حکیم سے اور جناب زید بن اسلم سے، روایت کی گئی ہے سمی سے جو کہ آزاد کردہ غلام ہے جناب ابو بکر بن عبد الرحمن کے۔ یہ کہتے ہیں کہ قعقاع بن حکیم تھے، زید بن اسلم دونوں نے بھیجا اس کو، یعنی سمی کو، جی جناب سعید بن مسیب کی طرف کہ سوال کریں جا کر ان سے مستحاضہ کے بارے میں۔ اور سنیں، سمی ابو عبداللہ کرشی مخزومی مدنی وثاق و احمد و ابو حاتم قعقاع کنائی مدنی وثاق و احمد و یحییٰ وغیرہما، یہ دوواں بھیجا۔ اس میں جائز ہے بھیجنا پیغام دے کر کسی کو فتویٰ پوچھنے کے لیے عالم سے، تو لہٰذا پھر اکلا آ کے واپس دسے گا تو تاں بھیجنا جی گل بھی مننی ہے، تو ایک واحد ہی خبر قبول ہے بھی مولوی رہے گل آکھیے۔ اچھا جی، بھی سوال کرنے بھی مستحاضہ کے بارے میں کیسے غسل کرے، بھی ایک بڑا ہے یا ہر نواز نال، تو پس فرمایا جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرے طہر سے طہر تک، طہر سے بے ایک غسل کافی ہے، اور وہ اونج ویسے نہانا منع نہیں، اور وضو کرے ہر نماز کے لیے، کیا کرے؟ پس اگر غالب آ جائے خون، تو اگر خون زیادہ ہے تو استغفار کرے وہ کپڑے کے ساتھ لنگوٹ بننے۔ جی روایت کی گئی ہے جناب سمی سے جو کہ آزاد کردہ غلام ہے ابو بکر بن عبد الرحمن کی یہ بات کہ جناب قعقاع بن حکیم اور جناب زید بن اسلم نے بھیجا ان کو جناب سعید بن مسیب کی طرف تاکہ سوال کریں وہ آپ سے مستحاضہ کے بارے میں کہ کیسے غسل کرے۔ پس فرمایا جناب سعید نے کہ غسل کرے طہر سے طہر تک اور وضو کرے ہر نماز کے لیے، پس اگر غالب آ جائے اس پر خون تو استغفار کرے کپڑے کے ساتھ۔ آگے سمجھے، او دیکھو، من طہرن الی طہرن، اتنے نسخے دو نے کہ من ظہرن الی ظہرن، پھر 24 گھنٹے دے ایک، تو طور بھی سارے دنوں دے کافی ہے بھی، پھر بعد کی ضرورت نہیں دی۔ ابن سید الناس نے فرمایا اختلاف کیا گیا اس میں، بعض ان میں سے وہ جنہوں نے روایت کیا طوا محملہ کے ساتھ طہر لا طہر، بعض وہ جنہوں نے روایت کیا اس کو زوا موجمہ کے ساتھ، یعنی زور سے زور ہن ہر روز ایک غسل بنیا۔ سنیں، قال ابن العراقی المروی، بعض وہ کس کے ساتھ ہے؟ اجام نقطے کے ساتھ ہے، اور بہرحال احمال پس نہیں ہے، روایت مجزوم بہا، یقین نہیں بھائی۔ ابن عبد البر نے کہا قال مالک، میں نہیں دیکھتا وہ کہ حدیث بیان کی ہو مجھے کسی نے من ظہرن، مگر تحقیق اس کو وہم ہوا۔ ابن فرمایا امام مالک نے فرمایا میں نے سارا طہر آکھیا جی، لیکن ابو عمر کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ وہم، اس لیے کہ صحیح جناب سعید سے معروف ان کے مذہب سے یہی ہے، اور تحقیق روایت کی ہے اس کو اسی طرح جناب سفیان عن سمی بہی بالنقطہ، وقال الخطابی وہ ما احسن ما قال مالک، جی کہ وہ جو امام مالک نے کہا پہنچیں گے، اس لیے کہ نہیں معنی اختصال کے لیے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے وقت سے اس کی مثل تک کل تک، اور نہیں جانتا میں اس کو قولاً لیاخذن، کسی کا قول نہیں ہے 24 گھنٹے والا، لیکن تعاقب کیا ہے اس کا ابن العربی نے بہیں طور کہ اس کا معنی بنتا ہے اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا وہ مشقت کی وجہ سے غسل کرنا اس کا کس کے لیے، تو کم از کم اغتسال مرتن فی کل یوم تو ہونا چاہیے صفائی واسطے۔ ابن العربی نے کہا، ابن العراقی نے کہا قول لا عالم قولاً، کسی کا قول نہیں آندن اس میں نظر ہے، اس لیے کہ جناب ابو داود نے نقل کیا اس کو جماعت من صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے لکل صلاۃ اہل وقت
پوری پورے وقت ایک وضو ہے جی، لام وقت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اے وقت، اے مطلب لام وقتیہ ہے، سنیں لام اے شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استظفرت بثوب، روا ابو داود بلفظ استظفرت بثوب، جی بعض نے کہا ہے کہ سا کو بدلایا گیا کس سے؟ زال سے، اسی نا استز، بعض نے کہا معنی اس کا ہے پس چاہیے کہ استعمال کرے خوشبو تاکہ بھی بدبو نہ آئے، انہیں زہر خون آ رہے ہیں جی جی۔ قال محمد رحمہ اللہ، قال محمد تغتسل اذا مدت ایام اقرائها ثم تتوضا لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها ایام اقرائها فتدع صلاة، فإذا مدت اغتسلت غسلا واحدا ثم تودعت لكل وقت صلاة وتصلي حتى يدخل الوقت الآخر ما دام تردما، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ والعامة من فقہاء۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے غسل کرے جب گزر جائیں اس کے حیض کے دن، جڑے معتاد نے، پھر وضو کرے ہر نماز کے لیے اور پڑھے حتیٰ کہ آ جائے اس کے پاس ایام اس کے حیض کے، جی انج کر دی رہے، پھر چھوڑ دے نماز، بس جب گزر جائیں وہ دن غسل کرے کہ غسل، پھر وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے اور نماز پڑھے حتیٰ کہ داخل ہو جائے وقت اگلی نماز کا، جب تک دیکھے خون، تو اے المتوالی فیضا ذہب ذالک عاد الحکم المقرر للکل، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور عامہ من فقہائنا کا، جی امام محمد فرماتے ہیں غسل کرے جب گزر جائیں اس کے حیض کے دن، پھر وضو کرے ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھتی رہے حتیٰ کہ آ جائے اس کے پاس اس کے حیض کے ایام، پس چھوڑ دے نماز کو، پس جب گزر جائیں وہ دن تو غسل کرے، پھر وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے اور نماز پڑھے حتیٰ کہ داخل ہو جائے وقت دوسرا، جب تک دیکھے خون، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور اکثر ہمارے فقہاء کا۔ لکل صلاۃ اہل وقت کل صلاۃ، نہ اقرائہا اور بالفتح، جمع قرء بالفتح، جمع اس کی قروء پر بھی آتی، اور یہ لفظ ازداد سے ہے، واقعہ ہوتا ہے طہر پر بھی، اسی کی طرف گئے ہیں، امام شافعی اور فی قول تعالی، اور حیض پر بھی بولا جاتا اور اسی کی طرف گئے امام ابو حنیفہ اور اہل عراق، قذافی النہایہ لابن الاسیر جزری، اور مراد یہاں بھی ایام اقرائہا سے اس کے حیض کے دن ہے، جیسا کہ حدیث میں چھوڑ دے نماز اپنے حیض کے دنوں میں، لکل صلاۃ اہل وقت، جیسا کہ گزر گیا اور یاتی اور ان قریب آئے گا، اور پڑھے وہ جو چاہے فرائض اور نوافل سے، اسی کے ساتھ قول کیے امام مزاحی واللیث و احمد رضی اللہ عنہ، ذکر روان احمد ابو الخطاب فی الہدایہ، وفی مغنی ابن قدامہ کے وضو کرے ہر نماز کے لیے، اسی کے ساتھ قول کیے امام شافعی، ابو ثور نے، وقال ابن تیمیہ، یہ روایت عن احمد ہے، وقال مالک نے، واجب وضو مستحضہ پر، اور وہ کہ جس کے ساتھ سلس البول ہے اور اس کے مثل، واجب بھی کوئی نہیں، بھی اگلی نماز واسطے ہے بھی وہ کافی ہے جی، میں باقی تو ٹھیک ہے، اور یہی قول ہے ربیعہ کا و اکرمہ کا و ایوب رضی اللہ عنہ، بعض وہ مستحب ہے ہر نماز کے لیے، اندہ مالک، قال ابن عبد البر، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے واجب کیا وضو کو ہر نماز کے لیے، وہ جناب سفیان ثوری، جناب ابو حنیفہ و صحابہ واللیث و شافعی والاوزاعی رضی اللہ عنہ، آندھنے اس میں مسامت ہے، کیونکہ برابر کر دیا انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے درمیان، اتنا کہ برابری کر دیتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں، جیسا کہ ہم تو پہچانے ہیں جی ان کے نزدیک وضو ایک نماز واسطے، ساڑھے نزدیک پورے وقت واسطے بھی جی،
سنیں. جی اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے بالوضو لکل صلاۃ ہر نماز واسطے، پس دلیل بظاہر قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وضو کر تو ہر نماز کے اور نماز پڑھ. اخرج ابو داود کس میں فی حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش، اور وہ معلق ہے صحیح بخاری میں، اور مخرج ہے سنن ابی داؤد و ابن ماجہ میں، اور صحیح ابن حبان میں، جامع ترمذی میں الفاظ متقاربہ. واخرج ابو یعلا والبہقی عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا مستحاضہ کو یہ کہ وضو کرے ہر نماز کے لیے، اور ہمارے اصحاب نے بس استناد کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ مستحاضہ وضو کرے لے وقت کل صلاۃ. واضح ہو گئی. رواہ ابو حنیفہ ذکر کی ابن قدامہ نے مغنی میں فی بعض الفاظ حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش. سونے فرمایا تودعی، وقت کوئی اور روایت کیا ابو عبداللہ بن بطہ نے اپنی اسناد کے ساتھ ان حمنہ بنت شاہ جحش اور دوجی ہمشیرہ انہوں دیا. دوواں دے نام کنی باری پڑھے جے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو یہ کہ غسل کرے ہر نماز کے وقت کے لیے قضا ذکر العینی. ان علماء نے فرمایا کہ اول محتمل ہے کہ جتھے ہر نماز واسطے بھی کیوں بوجہ احتمال اس کے کہ مراد لیا جائے بقول لکل صلاۃ وقت کل صلاۃ، اور ثانی محکم ہے اتنے وقت کا ذکر ہے پس لیام نے محکم کو اور قوت دی ہے اس کو امام طحاوی نے بائیں طور کی حدیث یا نکلی ہے خروج خارج ہے حدث جو ہے نا یا کیا ہے وہ خروج خارج ہے یا خروج وقت ہے. بھی یہ جڑا ایندا جڑا وضو ٹوٹیا ہے یہ اس حدث کی وجہ تو ہے یا وقت دے. وقت نکلنے کی وجہ سے. تے جیسا کہ موضوع کے مسئلے میں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے فراغت من الصلاۃ حدثن، بے نماز کو سلام پھر تو بندہ بے وضو اے تو شریعت ہے کو نہیں ہے جی. بس ترجیح دی ہم نے اس امر مختلفی کو امر مجمل ہے کی طرح. وہ کیڑا ہے وہ جی سابقہ حدث ہے نا وہ لوٹ ہے جی، وہ نہیں سمجھا. یہ مسئلہ پڑھا جی بار بار جلے وقت نکلتا ہے نا تو گویا سابقہ حکم جڑا ڈکیا سی نا اس حدث دا وہ پھر واپس آ گئے. حتیٰ یدخل الوقت، ظاہر اس کا یہ ہے کہ ناقص وہ کون ہے دخول وقت آخر ہے اگلی نماز دا. پس اگر وضو کرے صبح کی وقت میں تو مناسب کے وقت میں مناسب ہے یہ کہ جہیز اس کے ساتھ نماز یہاں تک کہ داخل ہو جائے. اور کا وقت لیکن مذکور ہمارے اصحاب کی کتب معتمدہ میں یہ ہے کہ ناقص وہ کون ہے. خروج وقت ہے. فحسب عند ابی حنیفہ محمد و محمد رضی اللہ عنہ و دخولہ فحسب عند وایہما کان. کنی باری یہ مسئلہ پڑھیا جائے میرے کچھ لگ دے. اخبارنا اخبرنا مالک قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه قال ليس على المستحاضة ان تغتسل الا غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك للصلاة. روایت کی گئی ہے جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں واجب مستحاضہ پر یہ کہ غسل کرے مگر ایک غسل عند انقضاء المدت التي كانت تحیض بها، پھر وضو کرے بعد اس کے نماز کے لیے. جی روایت کی گئی ہے جناب عروہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں واجب مستحاضہ پر یہ کہ غسل کرے مگر ایک غسل، پھر وضو کرے بعد اس کے ہر نماز کی. شابہ جی. باب المرأتی ترى السفرة والقدرة، باب عورت کا دیکھے وہ سفرت کو اور قدرت کو. باب عورت دیکھے سفرت کو اور قدرت کو. القدرت بضم الکاف وہ رنگ ہے جیسے رنگ مائے مقدر کا جن وچ مٹی رلیا رنگ ہوندا پانی اونج دا رنگ خون دا. کالا ہلینی مالک قال اخبرنا القمة بن ابي القمة عن امه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه سلام اللہ علیہ فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض من الحیض. محمد بهذا ناخذ لا تدخل المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو قدرة
حتی تر البیاض خالصا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ روایت کی گئی ہے جناب علقمہ سے، یہ 133 تے کچھ وچ فوت ہوئے نے، یہ جناب علقمہ مدنی وساق ابو داود والنسائی ابن معین و اسم ابی ہلال علقمہ بن ہلال ان علقمہ تو بن ابی علقمہ دا علقمہ بن ابو علقمہ جی، تو جڑا ابو علقمہ ہے نا ان کا نام کی ہلال ان امہ ہی، وہ روایت کرتے ہیں اپنی ماں والدہ سے، ان کا نام ہے مرجانہ، تصحیح کی ان کی ابن حبان نے قضا فی الصاف، تے وہ اپنی ماں والدہ سے روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ جو کہ آزاد کردہ لونڈی ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہے۔ یہ بات کہ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یا وہ لونڈی فرماتی ہیں کہ عورتیں بھیجا کرتی تھیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف درجہ، جی بین السطور لکھے مراد وہ کہ درجہ وہ شے کہ تخشا تحت شیبہ المرأۃ من قطن و غیرہا، کہ تاکہ پہچانے کہ کیا باقی ہے حیض کے اثر سے کوئی شے یا نہیں، بھیجتی تھی ڈبیا جس میں روئی ہوتی، اس میں سفرت من الحیض ہوتی، تو پوچھتے آسان بھی اے جڑا خون ہے بھی حیض دا ہے، جے نہیں تو میں فوراً آمد نماز پڑھا۔ آپ فرماتی کہ نہ جلدی کرو تم حتیٰ کہ دیکھو تم قصہ بیضاء، خالص سفیدی دیکھو، ارادہ فرماتی آپ اس کے طہارت من الحیض، قصہ بیضاء سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اشارہ کیتی ہے نا کہ بھی طہارت من الحیض دیکھو تو پھر نہا کے نماز پڑھنی، جلدی نہ کرو، اور سمجھے ہی منع کرنا۔ روایت کی گئی ہے جناب علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے جو کہ آزاد کردہ لونڈی ہے جناب عائشہ کی، جو کہ زوجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کہ آپ کی والدہ مرجانہ کہتی ہیں کہ عورتیں بھیجا کرتی تھی جناب عائشہ صدیقہ کی طرف ڈبیا جس میں روئی ہوتی، جس میں سفرت من الحیض ہوتا، بس آپ فرماتی کہ نہ جلدی کرے حتیٰ کہ دیکھیں قصہ بیضاء کو۔ ہاں جی تو مخاطب کر کے بھی ٹھیک ہے، چل جناب عائشہ اس کے ساتھ طہارت من الحیض، حیض یہ مراد ہے۔ کان النساء یا باسنا، اس حدیث میں بہت سارے فوائد سے ہیں، کیڑا جواز معائنہ کرسف المرت للمرت، ایک عورت اپنا حیض دا رنگ دوسری نو بخائے، جی کہ لیا گیا ہے یہ ان کے بھیجنے سے کرسف حضرت عائشہ صدیقہ کو دکھانے کے لیے، آگے سمجھ، تو لہذا بھی دوجی عورت کو پوچھنا بھی ایک خون حیض دا ایک نہیں، اور یہ کہ بھیجے مناسب عورتوں کے لیے فتویٰ پوچھنا اپنے امور کے بارے میں اپنے میں سے، اور جائز ہے حیا کرنا ان امور کی مثل میں کن سے، جب کہ نہ محتاجی ہو کدھر کسی، اگر اتنے کسی عورت نے پتہ ہی کون ساریاں یا جو حلقہ کٹھیاں ہو گئی ہیں تو پھر کسی عالم کو جا کے پوچھ لینا، جی اے مطلب ہے تو عالم سمجھے میریاں چھوٹیاں بھیناں نے یا میریاں تیاں نے۔ اچھا جی، وَلِذَالِكَ اس لیے تو بھیجتی تھی وہ کرسف ام المومنین کی طرف، نہ کہ رجال صحابہ پاک رجال کی طرف، اور جائز ہے رکھنا کرسف کو کسی ظرف میں، بھی سمجھ آ گیا بھی وہ خون والا روئی جڑی کسی ڈبی چ رکھنی یہ جائز ہے، اور عدم تاجیل ادائے عبادت میں، عبادت کی ادائیگی میں جلدی نہ کرنا اس کے وقت کے آنے سے، اس حیثیت سے کہ فوت ہو جائے کوئی شرط اس کے شروع سے نہ ہو جی، اور جائز ہے تعلیم دینی کس کے ساتھ، جڑا انہوں نے پوچھا خون بھیج کے یہ انہیں اشارہ کیتا ہے نا کہ اشارہ ہی ہے نا، جی اے مطلب ہے جواز تعلیم ہے اشارے کے ساتھ، جب کہ نہ مخل ہو وہ اشارہ کس کے ساتھ، وغیر ذالک ان سے کہ نہیں مخفی کس پر، ماہر پر، جی میں روٹی کھاواں کیے اشارہ ہی ہے نا، کیے ٹھیک ہے، یہ بھی تو اشارہ ہی ہے نا، جی اے گل جی۔ اچھا جی،
اور بالدرجہ بضم دال فسکون درجہ جی ایک ہی حقہ رکھتی تھی عورت اس میں کیا اپنی خوشبو وغیرہ وہ حقہ ہوتا ہے جی اور حقہ بضم یہ لکڑی دی ایک ڈبی بنی ہوندی ہے شیخ ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا درجہ بے کسر اول ہی وفت را کیا دیراجا بے فتح را والجیم جمع درج بضم فسکون درج قال ابن بطال قضا یروی اصحاب الحدیث وضابط ابن عبد البر بالموطا بضم وسکون درجہ وقال انہ تانیس درج سنیا جی ہنجو کرسف بضم الکاف وسیر موملہ درمیان چرا موملہ روئی ترین القصہ بفتح القاف قصہ و تشدید سواد محملہ قص سے مرادی چٹا چونا یہ لغت ہے حجاز کی اور حدیث میں کہ حائض نہ غسل کرے حتیٰ کہ دیکھے قصہ بیضا حتیٰ کہ نکلے روئی وہ کہ اس نے رکھی تھی شرمگاہ میں گویا کہ وہ سفید ہے نہیں ملی اس کے ساتھ کوئی روئی کوئی سفرت اے مطلب نال کوئی شے نہیں لگی جی یعنی فتویٰ پوچھا یعنی فتویٰ دیا کہ عائشہ مستفتیات کو طہارت کے وقت سے حیض سے بائیں طور کے ضروری ہے ان کے دیکھنے سے کس کو قطنا جو مشابہ ہو کس کے چونے کے بھی او میں چٹی نکل آوے جی قضا فی القواقب الدراری وفت الباری وذاکر العینی فی البنایا کہ قصہ یہ جسہ ہے تشبیہ دی ام المومنین نے رطوبت کو جو خالص نکلتی ہے حیض کے بعد چونے کے ساتھ مطلب چونے دی طرح وکیل القصہ یہ شے ہے جو مشابہ ہوتی ہے دھاگے ابیض کے جو نکلتی ہے عورتوں کی قبل سے ان کے آخری دنوں میں جب حیض ختم ہوتا ہے وہ سفید رنگ دا تو ہوتی ہے وہ علامت ان کی طہارت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں پاک ہوتی عورت جب تک کہ دیکھے حمرت یا سفرت یا قدرت حتیٰ کہ دیکھے سفیدی خالص اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کرو امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں پاک ہوتی عورت جب تک کہ دیکھے حمرت کو یا سفرت کو یا قدرت کو حتیٰ کہ دیکھے سفیدی خالص حتیٰ اچھا جی اور قدرت جو یہ نکلتا ہے دم سے پہلے یا دم کے بعد مٹی رنگ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ قدرت میں جو نکلتا ہے خون سے پہلے یہ خون یہ حیض نہیں جڑا پچھو نکلے وہ ہے اسی کے ساتھ قول کیا ابو ثور ابن المنذر رحمہ اللہ نے قول حتیٰ تر البیاضا لقول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ دیکھے وہ خالص سفیدی پس بنایا آپ نے طہر کی علامت کس کو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ جو خالص سفیدی کے ماں سوا رنگ ہیں وہ سارے اور اس کی مثل نہیں پہچانی جاتی مگر اس لیے کہ یہ نہیں ہے ان چیزوں سے کہ رہنمائی پائے اس کی طرف اور تحقیق ذکر کی گئی یہاں 3 قسم کے رنگ اور 3 چھوڑ دیے اور بھی ہیں یہ 3 آئے نے نا وہ بچو 3 ہور نے خضرت سبز رنگ دا کالا رنگ تے مٹی رنگ جی اور کل یہ 6 کے 6 اور تفصیل پڑھی جو کنی باری جب کہ ہوں کس میں ہمارے نزدیک بہر السفرت یہ حیض ہے پس تحقیق ثابت ہے ام المومنین کے اثر سے جو ہن پڑھیا جی اور بہر الکالا رنگ حیض ہے پس ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جناب فاطمہ بنت حبیش کے لیے فرمایا کہ جب ہو خون حیض کا کیونکہ وہ خون ہے کالے رنگ کا پہچانا جاتا ہے سمجھ آ گئی جی اے کالا رنگ آ گیا تو پس رک تو نماز اخرج ابو داود وغیرہ اور حمرت پس وہ تو اصل رنگ ہے کس کا اترولا مکیا اور واقعہ ہے عقیلی کی روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم حیض احمر بحرانی ہے وہ نسبت کی تھی بخالص اور جو نصر تعالیٰ نے اور دم استحاضہ جیسے غسالت اللحم
بھئی اے خون جو نا بھئی گوشت تو وہ نا تو تھوڑا تھوڑا خون ہوتا ہے جی جڑا استعاذہ ہے جدا ہوتا ہے جی ذکر کیا اس کو علماء نے اور بہرحال خدرت پس اختلاف ہے اس میں صحیح ہے کہ عورت جب ہو ذوات الاقراء سے تو ہوتا ہے سبز رنگ کا بھی حیض اور اسی طرح قدرت اور تربیہ سارے وائندہ بھی یوسف قدرت نہیں ہے حیض مگر دم کے بعد آئے تو پھر آئے پہلے آئے تو پھر نہیں اور اختلاف دا مطلب ہے کہ اندہ بھی یوسف ہن نماز جب پڑھ سکتی ہے یہ مطلب ہے واہ قول و ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ رائے تو فی الاستذکار بہرحال قول امام شافعی اور لیث بن سعد کا پس وہ یہ ہے کہ سفرت اور قدرت نہیں شمار کیا گیا ہے واہ قول و ابی حنیفہ تبا محمد میں کہتا ہوں کہ کلمہ لا ناسخ کی زیادتی سے ہے کیڑا کلمہ لا لیکن لا تودو حیزن یہ تودو حیزن ہے کہ تودو ہے کہ امام صاحب دے کول تو نہیں ہے نا لہذا لا جنا رکھے نا جی وہ زیادتی ہے جی عبداللہ اخبرنا مالکن قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن امته عن ابنه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم انه بلغها ان نساء كنا يأتون بالمصابيح من جوف الليل فينظرن الى الطهر فكانت تعيب عليهن فتقول ما كان النساء يصنعن هذا روایت کی گئی ہے عبداللہ بن ابو بکر سے وہ روایت کر دیں اپنی اماں سے وہ روایت کر دیں جناب زید بن ثابت کی بیٹی سے جی کہ جناب زید بن ثابت کی بیٹی سے روایت یہ ہے کہ پہنچی ان کو یعنی آپ کی بیٹی کو فاعل بالغہ دا یہ خبر جی پہنچی ان کو یعنی امت عبداللہ یا ابنت زید کو پہنچی ان کو یہ خبر کہ عورتیں طلب کرتی ہیں یدعونا طلب کرتی ہیں چراغ رات کے جوف میں پس دیوے بال کے نا تو پس نظر کرتی ہیں طہر کی طرف یعنی اس شے کی طرف جو دلالت کرے بھئی جب میں پاک ہو گئی ہیں تو میں غسل کراں جی تو پس عیب لگاتی تھیں آپ زید بن ثابت کی بیٹی ان پر اور فرماتی تھی کہ ما کان النساء کیا ہے یہ جو عورتیں کرتی ہیں یہ فرمایا ایک ہی ہویا اپنی تسلی رکھن جس لئے پاک ہوئے تو نہ لین جی تو راتی دیوے بال کے ویکھنا بھی کی لیکن تسی اس کو ان دی احتیاط نہیں خیال کر سکتے جی ہاں جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن ابو بکر سے وہ روایت کرتے ہیں اپنی پھوپھی جان سے وہ روایت کرتے ہیں جناب زید بن ثابت کی بیٹی سے یہ بات کہ پہنچی ان کو یہ بات کہ عورتیں وہ طلب کرتی تھیں چراغ رات کے جوف سے بس نظر کرتی تھی طہارت کی طرف بس آپ مطلب جڑا خون ہے بھی ہن ختم ہویا ہے کہ نہیں سفیدی آئی ہے کہ نہیں یہ گل ہے جی بس آپ عیب لگاتی تھی ان پر اور فرماتی تھی کہ ما کان النساء عورتیں کیا ہے وہ جو کرتی ہیں یہ مطلب ہے بھی عورتیں کی کر دیا نا جی پورے جملے دا معنی جی اللام للہد نساء صحابہ اے صحابہ بھی یہ گل کیوں کر دی ہے نا جی عبداللہ وساق ابن معین ابو حاتم والنسائی ابن سعد مات 135 وقیل 136 قضا عن امتہ فرمایا ابن الحزان یہ امرہ بنت حزم اماں تو جد عبداللہ بن ابی بکر وقیل لہا امتہ مجازن قلت لکنہ صحابیہ قدیمہ جی روایت کیا ان سے جناب جابر صحابی نے پس ان کی روایت میں ان بنت زید یہ بود ہے کہ ایک قدیم صحابیہ زید دی بیٹی کو روایت کرنے کی نے پس فین کانت ثابت تن پس اگر ہے ثابت تو پس روایت عبداللہ کی ان سے کن سے اپنی اماں سے جی منقطع اس لیے کہ انہوں نے نہیں پایا ان کو اور احتمال ہے یہ کہ ہو مراد ان کی اماں حقیقیہ یعنی حقیقی پھپھی نہیں اتنا جا کے پھپھی ہے تاں واسطے اس سیاپیاں نے تو جے کر حقیقی ہوئے اور وہ ام امر ہے
یا ام کلثوم ہے کذا فی الفتح ان بنات زید ذکر کیا علماء نے کہ زید کے لیے بیٹیوں میں سے ایک کا نام حسنہ تھا، ایک امرا، ایک ام کلثوم، اور ان کے علاوہ اور نہیں ولم آرہ نہیں دیکھا میں نے روایت کو کسی ایک کے لیے جی مگر ام کلثوم کے لیے جو زوجہ ہیں جناب سالم بن عبداللہ بن عمر کی، پس گویا کہ یہی مبہمہ ہے یہاں اور زام کیا ہے بعض شراح نے کہ وہ ام سعد ہیں، اس لیے کہ ابن عبد البر نے ذکر کیا ان کو صحابہ میں اور نہیں ان کے ذکر میں ان کے لیے دلیل مدعا پر، اس لیے کہ انہوں نے نہیں کہا کیونکہ وہ کیا ہے نا صاحبہ تو حاضل قصہ ہے جی، انہوں دی گل نہیں ہے تائب علیہن، پس اگر تو کہے کہ کیوں عیب لگایا اور فعل ان کا تو دلالت کرتا ہے کس پر، ان کی اعتراض کیوں کیتا، تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ ان کا فعل تقاضا کرتا ہے حرج کو، اور یہ حرج جو ہے یہ مذموم ہے، اس لیے کہ جوف لیل نہیں ہے، وقت کس نہیں ہے مگر وہ آرام دا وقت ہے، تو راتی اٹھ کے 10 11 12 بجے جی اور احتمال ہے یہ کہ ہو عیب بوجہ ہونے رات کے کہ نہیں واضح ہوتا اس وقت کیا سفیدی، کیونکہ جی بجلی تو بنی کونی سی نا جی، تو بس سمجھیں گی کہ وہ پاک ہوگی، حالانکہ وہ اس طرح تو پھر وہ نماز پڑھ لیں گی وقت طہارت سے پہلے، وتقول ما کان النساء، اشارہ کیا اس بات کی طرف وہ جو کرتی ہیں اگرچہ ہے اس میں خیر جی، اگرچہ اس میں خیر ہوتی نا جڑا کر رہی ہیں نے، اگر کم چنگا ہوندا تو البتہ جلدی کرتی ہیں اس کی طرف نساء و صحابہ، پھر صحابہ پاک کے زمانے عورتیں راتی 12 بجے اٹھ کے ویندیاں جی، کیونکہ وہ ان سے ہیں جو جلدی کرتی تھیں، تو جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو جانا گیا کہ راتی اٹھ کے دیکھنا اس میں خیر اور نہیں ہے، دین میں محض واجب ہے نظر طہر کی طرف جب آ جائے نماز کا وقت، نہ کہ رات کے جوف میں، ہاں صبح اٹھ کے دیکھن، اور مستنبط کیا گیا حدیث سے جواز عیب اس پر جس نے گھڑا امرج کے نہیں ہے اس کے لیے، اے عیب بھی تو یار کی پکڑتے ہیں جی اور جواز استدلال بنفی شے کی نفی کے ساتھ، کس کے ساتھ، باوجود فی زمان صحابہ علی عدم کون خیرن، پہ جیڑی شاید عام ضرورت ہوئے تو صحابہ پاک دے زمانے چ کو نہیں ہوئی تو مطلب ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بعد جڑا کرے گا خیر نہیں ہے جی، اور تنبیہ ہے حسن اقتداء بالسلف پر، اور جواز ہے راتی دیوے بالنا جائز ہے گھراں چ، مسئلے نا سارے جتھے مسئلہ آ جائے وہ اگر کسی کیتا ہے تو لہذا اس سے گرفت نہیں ہے جی، سان تو سمجھ کو نہیں آ رہی نا جی بھی یہ حدیث بھی اینی گلاں سمجھ آؤندیاں نا جی، چلو جی۔